بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنخواہ تیری 1200 روپے ہے اور تو اپنے نوکروں کو 1700 روپے دیتا ہے، یعنی اپنی تنخواہ سے 500 روپے زیادہ تو نوکروں کو دے دیتا ہے، اور جس ٹھاٹ باٹ کی تو زندگی گزار رہا ہے اس پر بھی کم از کم 8000 تو خرچ ہو ہی جاتے ہوں گے ہر مہینے۔ تو یہ اتنے روپے تجھے کہاں سے ملتے ہیں؟ کون دیتا ہے یہ پیسے تجھے؟ کیوں بی بی، کبھی تو نے یہ بھی پوچھا ہے اپنے اس ناخدا سے؟ ارے واہ، میں کیوں پوچھوں؟ مجھے اس سے کیا، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، گھر کے اخراجات تو انہیں پورے کرنا ہوتے ہیں، کچھ بھی کریں کہیں سے بھی کریں۔ مجھے تو جی 10,000 چاہیے مہینے کے، اور وہ میں ان سے لے لیتی ہوں۔ وہ فوراً بولی، تجھے 10,000 چاہیے، چاہے یہ خود کو بیچ کر لائے، اپنے ضمیر کو بیچے، یا ملک اور قوم کا سودا کر کے دام کھڑے کر کے لائے، تجھے 10,000 چاہیے، جبکہ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ تنخواہ اس کی صرف 1200 روپے ہے۔ تنخواہ سے کیا ہوتا ہے؟ سوکھی تنخواہ میں کوئی گزارا ہوتا ہے کسی کا؟ آدمی کو آمدنی بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ بولی، اور اگر یہ تجھے ہر مہینے 10,000 روپے نہ دے سکے تو پھر کیا کرے گی تو؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں نہیں دیں گے یہ 10,000 روپے مہینہ مجھے؟ جب اتنا خرچ ہے تو وہ تو دینا ہی پڑے گا انہیں۔ خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری جو قبول کی ہے انہوں نے، اگر نہیں دے سکتے تو سنبھالیں خود ہی اپنا گھر بار، میں اس سے کم میں گھر نہیں چلا سکتی۔ اس رات اس عورت کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ لوگ رشوت، اسمگلنگ، منشیات فروشی اور وطن فروشی جیسے ذلیل کام کرنے پر کیوں کر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہماری اکثریت نے حرام اور حلال کی تمیز کھو دی ہے، اور آدمی بیوی بچوں کے ناجائز مطالبات کے آگے کس طرح بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ نادان عورت اپنے عیش اور آرام کی خاطر اپنے شوہر کو ہلاکت کی راہ پر ڈالتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتی۔ یہ ایک عورت ان تمام عورتوں کی ترجمانی کر رہی تھی جس کی اس منفی سوچ کی وجہ سے پورا ملک تباہ ہو کر رہ گیا ہے، اور حرص و طمع تیزی سے محبت اور اخوت کی نہ ڈوب رہی ہے۔ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ حرام رزق ان کے دلوں کو سیاہ سے سیاہ تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان کا ذاتی تشخص اور ان کی شناخت مٹتی جا رہی ہے، اور بحیثیت قوم بڑی تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بے حسی اور بے ضمیری کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص اس شعر کی تفسیر نظر آنے لگا ہے۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے۔ میرا خون بری طرح کھول اٹھا تھا، دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ غصے سے بے قابو ہو کر میں نے آگے بڑھ کے اس خود غرض سیاہ دل عورت کے بال مٹھی میں جکڑ کے انہیں جھٹکے دیتے ہوئے کہا، شیطان کی بچی، تجھے اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ تیرے نفس کی تسکین کے لیے یہ شخص وطن فروشی جیسے ذلیل کام کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے مجھے گالیاں دینے لگی، کمینے کتے مردود، شرم نہیں آتی تجھے؟ ایک کمزور عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کے کہا، ذلیل کتیا، تجھ جیسی عورت کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے۔ کوئی حق نہیں ہے تجھے اس دنیا میں رہنے کا۔ میں نے تیش کے باعث ریوالور سیدھا کر کے اس کے سینے میں گولی اتار دی۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ اچھلتے دیکھ کر اس کا ضمیر فروش کمینہ شوہر اس کی طرف لپکا تو میں نے ایک گولی اس کے سینے میں بھی اتار دی، اور ان دونوں کو تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا۔ ان دونوں کو مار کر بھی میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ اسٹین گن لے کر نکلوں اور ایک ایک وطن فروش کے جسم کو بھون کر رکھ دوں، چن چن کر ماروں ایک ایک کو۔ اگر عاشق نظر آ جاتا مجھے تو اس کی بوٹیاں کر کے آوارہ کتوں کو کھلا دیتا، مگر اس ابن یہودا کو پتہ نہیں کیوں ڈیل پر ڈیل دیے جا رہا تھے۔ میرا سونا رب اس کی رسی کھینچ ہی نہیں رہا تھا، اور اس کے ساتھی یہودی اس ڈیل کو اپنی ذہانت اور چلاکی سے تعبیر کر رہا تھا۔ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کا کارنامہ ہے کہ ہر بار میرے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ ہم نے اس مکان کا ایک ایک کمرہ دیکھ ڈالا، ایک ایک کونا چھان کر رکھ دیا، مگر وہ اسرائیل زادہ ہمیں کہیں نہیں مل سکا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مکان کی اور یہاں آنے جانے والوں کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی، اور اس
दौरान हमें किसी के घर से बाहर जाने की इतला नहीं मिली थी कि हम ये समझ लेते कि वो जाने वाला आइज़क होगा, लेकिन ये भी एक हकीकत ही थी जिसे 2-2.5 घंटे वहाँ गुजार कर और मकान के चप्पे चप्पे को खंगालने के बाद बिल आखिर हमें तस्लीम करना ही पड़ा कि वो यहाँ नहीं है। ये बात जब शराफत अली ने मुझसे कही कि यार जिलानी, आज भी लगता है हमने अपना वक्त ही बर्बाद किया है इस जलील आदमी की तलाश में। पता नहीं कब और कैसे निकल गया वो यहाँ से। शराफत अली की बात सुनकर शीदा, जो खामोशी के साथ इनके साथ साथ फिर रहा था, जल्दी से बोला, क्या तुम लोग किसी को ढूंढने आए हो यहाँ? हाँ, और तू क्या समझ रहा था इतनी देर से? क्या हम पूरे घर में आंख मचोली खेल रहे थे? शराफत अली झुंझलाकर बोला, वो जी, अगर किसी आदमी की तलाश थी तो मुझसे पूछ लिया होता। जी मैं बता देता आपको, इसने कहा। मैंने और शराफत अली ने एकदम चौंक कर यूं एक दूसरे को देखा जैसे अपनी इस हमाकत पर एक दूसरे को मोर्द इल्जाम ठहराना चाहते हों, लेकिन फिर दोनों ही एक साथ हंस पड़े। मैंने कहा, ओए शराफत अली, ये हमें क्या हो गया है यार? इतने सामने की बात बुलाकर ख्वाह मुख्वाह इधर उधर हाथ पैर मारते फिर रहे हैं हम, इससे मालूम करने का ख्याल ही नहीं आया हमें। वो बोला, हाँ यार, ये बड़ी अजीब बात हुई है। ये तो शुरू से ही साथ है हमारे इस घर के बेदी का ख्याल नहीं रहा हमें। मैंने शीदे से पूछा, पिछले एक हफ्ते से इसाक नामी एक शख्स मेहमान बना हुआ था तेरे साहब के पास, तुझे पता है वो कहाँ है इस वक्त? हम इसे ही तलाश कर रहे हैं, तू बता सकता है वो कहाँ छुपा हुआ है? अरे साहब, इसको तलाश करने आए हैं आप? वो आदमी तो लगता ही नहीं है। जी, वो तो कोई और ही शय है, इसको क्या करेंगे आप? वो बोला, बहुत ही बेजार लगता है इससे, मालूम होता है बहुत दिल दुखाया है इसने तेरा। मैंने इससे पूछा, अरे आप दिल दुखाने की बात कर रहे हैं? इसने तो मेरी जान ही ली थी आज। अगर वो बेगम साहबा बीच में ना आ जाती तो वो नफरत से मुंह बनाकर बोला, बेगम साहबा ने बड़ी मेहनत समाजत करके और रो दो के माफी दिलाई है मुझे कि मैं जिंदा नजर आ रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, मगर क्यों? वो ऐसा क्यों करना चाहता था? क्या बिगाड़ा था तुमने इसका? मैंने हैरत का इजहार करते हुए शीदे से पूछा। बस जी, गलती मुझसे इतनी सी हुई थी कि सुबह किसी औरत ने फोन करके डॉक्टर, इसने जहन पर जोर देते हुए कहा, हाँ याद आया, डॉक्टर आलिया को पूछा था इस औरत ने। मैंने इसको बता दिया कि वो थोड़ी देर हुई कहीं चली गई है। वो कहती थी कि डॉक्टर आलिया हमारे साहब की मेहमान है। मैंने इसको बताया कि वो साहब की नहीं बल्कि वो साहब के मेहमान इसहाक साहब की मेहमान है। वो औरत भी कोई अजीब ही शय लगती थी मुझे। मैंने इसहाक साहब का बताया तो इसने इनके ही बारे में पूछना शुरू कर दिया, कौन है, कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ ठहरे हुए हैं, इनके अपने बहुत सारे मकान हैं शहर में, इन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हैं, वगैरह वगैरह। अब मुझे क्या मालूम था इस सिलसिले में इसे क्या बताता। मैं इसकी इससे बात कर रहा था कि वो इसहाक साहब आ गए उधर। हालांकि इन्हें डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया था, मगर पता नहीं क्यों निकल आए थे वो इस वक्त अपने कमरे से। आते ही पूछने लगे किसका फोन था, किससे बात कर रहा था। मैंने साफ बता दिया कि कोई औरत थी, डॉक्टर आलिया को पूछ रही थी। वो एकदम चौंक कर बोला, कौन औरत पूछ रही थी? डॉक्टर आलिया को क्या नाम बताया था इसने अपना? मैंने कहा, नाम तो इसने अपना नहीं बताया था और मैंने भी नहीं पूछा इससे। इसने जी ये सुनते ही मेरे मुंह पर बड़े जोर का थप्पड़ मार दिया। बोला, उल्लू के पट्टे, सारी बकवास कर दी और नाम तक नहीं पूछा इसका। इसका थप्पड़ इतनी जोर से लगा था कि मैं रो पड़ा था। मैंने रोते हुए बेगम साहब और बेगम साहबा को आवाजें दी तो वो दोनों दौड़ते हुए आए थे, मगर इस जानवर को लाल पीला होते देखकर यूं ठिठक गए जैसे कोई दरिंदा देख लिया हो इन्होंने। फिर पता नहीं वो लोग इससे क्यों इतना डरते हैं। मेहमानों से पहले तो कभी मैंने इन्हें डरते हुए नहीं देखा था, और फिर मेहमान तो बस मेहमान ही होते हैं, उनसे कौन डरता है। मगर साहब तो इसके सामने जैसे वो मालिक हो इनका और साहब नौकर हो, बिल्कुल यूं सहम जाते हैं जैसे बकरी शेर को देखकर सहम जाती है। बेगम साहबा को भी आवाज नहीं निकालने देते इसके सामने। इन्होंने डरते डरते इससे पूछा, क्या हुआ जनाब, क्या गलती हो गई है
ہے اس سے، کیوں ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ اس نے لہراتے ہوئے کہا، تم خود ہی پوچھو اس الو کے پٹھے سے، اس نے ٹیلی فون پر کسی عورت کے ساتھ کیا بکواس کی ہے؟ صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری بات سچ سچ بتا دی انہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے مجھے صرف اتنی سی بات پر مارا ہے کہ میں نے اس عورت کا نام کیوں نہیں معلوم کیا۔ صاحب نے اس سے کہا، چھوڑیں جناب، بے وقوف ہے، یہ اتنی سمجھ نہیں ہے اس میں، معاف کر دیں اسے۔ مگر وہ تو جی آپے سے باہر ہو رہا تھا، لال لال آنکھیں نکال کر بولا، یہ بہت خطرناک لڑکا ہے، پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بتا چکا ہے یہ فون پر، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، گولی مار دوں گا میں اسے۔ اور جی اس نے سچ مچ پستول نکال لیا مجھ پر، کہتا تھا میں اس کے دشمنوں سے مل گیا ہوں، انہیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا ہوں، وہ مجھے گولی مارنے ہی والا تھا مگر بیگم صاحبہ ایک دم میرے سامنے آ گئیں۔ شاید آج پہلی بار وہ اس کے سامنے یوں سینہ تان کر کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے گھر میں خون خرابہ بالکل پسند نہیں کروں گی، اور پھر اس غریب بچے نے کیا کیا ہے جو اس کے جان کے دشمن ہو گئے؟ تم ٹیلی فون سننا اس کی ذمہ داری ہے، ہر فون یہی ریسیو کرتا ہے اور اطلاع دیتا ہے اسے جس کا فون ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ٹیلی فون پر سوال جواب شروع کر دے تو یہ اس کا تو قصور نہیں ہے، لیکن اس نے معلومات فراہم کی ہیں اسے۔ وہ غصے سے بولا، کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہیں اس نے، اسے معلوم ہی کیا ہے جو یہ کچھ بتائے گا کسی کو؟ اور پھر اگر کسی کے سوالوں کے اگر جواب دیے بھی اس نے تو کسی نے اس کو منع تو نہیں کیا تھا کہ کوئی اگر کچھ پوچھے تو اسے بتانا نہیں کچھ؟ جب کسی نے کچھ کہا نہیں، کوئی ہدایت ہی نہیں کی تو اس بیچارے کو قصوروار ٹھہرانا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ غصے سے ترکی بہ ترکی اس کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی اور اس کا برا حال تھا۔ غصے کے مارے یہ صورتحال دیکھ کر صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بیگم صاحبہ کی حمایت کرتے ہوئے بولے، ٹھیک کہہ رہی ہے سر، اس غریب پر رحم کریں، آئندہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ تم آئندہ کی بات کر رہے ہو، اب میں ایک منٹ بھی تمہارے اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے یقین ہے وہ عورت جس نے فون کیا تھا وہ لیزی ہی تھی، اور اس نے میرے دشمنوں کو بتا دیا ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ اب یہ جگہ بھی محفوظ نہیں رہی ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے، اس نے صاحب سے کہا اور اپنا پستول واپس جیب میں ڈال کر جانے کے لیے پلٹ پڑا۔ صاحب اسے عاجزی سے سمجھانے اور اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ اسے ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، اس کے دشمنوں کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن اس نے صاحب کی ایک نہیں سنی۔ 15 منٹ کے اندر اندر وہ یہاں سے چلا گیا۔ اس کے کوئی 3 گھنٹے بعد 2 آدمی ایک وین میں آئے تھے اور اس کا مختصر سا سامان اٹھا کر لے گئے تھے۔ یوں اس کے جانے سے میری جان بھی بچ گئی، ورنہ وہ کچھ دن اور رہ جاتا یہاں تو یقین کریں میں اس کے ہاتھوں ضرور مارا جاتا۔ بیگم صاحبہ ہمیشہ تو نہیں بچا سکتی تھیں مجھے، آپ اسے کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ ہم اسے اسی لیے تلاش کر رہے ہیں کہ تم جیسے سیدھے سادے اور مظلوم لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلا دیں۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ درندہ ہے، بے شمار لوگ اس کی درندگی کا شکار ہو چکے ہیں، لوگ چھپتے پھرتے ہیں اس کے خوف سے۔ میں نے اس سے کہا، وہ خوش ہو کر بولا، لوگ اسے ڈرتے ہیں اور وہ آپ سے خوف زدہ رہتا ہے، آپ ہی کے ڈر سے وہ یہاں چھپا تھا۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ وہ گیدڑ ہے سالہ، اور خواہ مخواہ خود کو شیر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیر کسی سے ڈرتا تو نہیں ہے۔ فاطمہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم بھی تو نہیں ڈرتے ہو نا اس سے؟ شاباش، پھر بتا دو وہ کہاں گیا ہے یہاں سے؟ یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے جی، اگر پتا ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا آپ کو۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ کوئی اس کمینے کو ختم کر دے، بالکل ہی۔ اچھا، کسی اور کو بھی معلوم نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے صفائی والی کو یا خانسامہ کو؟ کسی کو تو معلوم ہوگا یار۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے خانسامہ کو پتا ہو، اس کی بڑی دوستی ہے اس سے، خوب ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں وہ دونوں، یا پھر صاحب کو اور بیگم صاحبہ کو پتا ہوگا، ان سے پتا کریں آپ، وہ ضرور بتا دیں گے۔ اس نے اپنی دانست میں بڑے پتے کی بات بتائی تھی مجھے، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا وہ وطن فروش صاحب
اس کی عیش پرست بیگم اپنے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں۔ یہ بات اس حد تک تو درست ہی تھی کہ واقعی اپنے اسی ڈرائنگ روم میں موجود تھے اب بھی جہاں میں نے انہیں پایا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں ایک پرتعیش زندگی گزارنے کی خواہش کی تکمیل میں کتنے سنگین جرائم میں ملوث ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے ہم عصروں، عزیزوں اور دوستوں میں سب سے ممتاز نظر آنے کی خاطر انہوں نے اپنے ملک اور پوری قوم کے مستقبل کا سودا کر ڈالا تھا، انہیں کوڑیوں کے دام بیچ رہے تھے وہ، لہٰذا میں نے ان کے وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا وہ خانسامہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو جی اپنے گھر چلا جاتا ہے رات کا کھانا کھلانے کے بعد، اب تو صبح فجر کے بعد ہی آئے گا، شیدے نے جواب دیا۔ اور گھر کہاں اس کا پتہ ہے تجھے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ تو مجھے نہیں معلوم جی، کبھی جانا ہی نہیں ہوا ہے ادھر، آپ صاحب سے پتہ کر لینا، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ وہ بولا نہیں یار مجھے افسوس ہے، وہ تیرا صاحب اب کسی کو بھی کچھ نہیں بتا سکتا، اب خانسامہ ہی کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں نے کہا کیوں جی، کیوں نہیں بتا سکتے صاحب اب کسی کو بھی؟ آپ میرے ساتھ چلیں، میں بیگم صاحبہ سے کہوں گا، وہ صاحب کو راضی کر لیں گی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے صاحب ان کی بات کبھی نہیں ٹالتے، وہ اگر کہیں گی تو ضرور بتا دیں گے۔ شیدہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا بیکار ہے شیدے، یار تیرا ان کے پاس جانا فضول ہے، اب وہ کسی کو بھی کچھ بتانے کہنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک کر میری طرف مڑا اور غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہیں آپ نے ان دونوں کو؟ ہاں شیدے ٹھیک سمجھا ہے تو، وہ تیرا صاحب جس راہ پر چل پڑا تھا اس کا انجام یہی ہونا تھا اس کے بعد، اور اگر میں آج اسے زندہ چھوڑ کر چلا جاتا یہاں سے تو کل اس ملک اور اس پوری قوم کے قتل کا ماتم کرنے والا بھی نہ ہوتا کوئی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا ان دونوں کے مرنے کا سن کر اس کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا، وہ مزمل اور پزمردہ سا دکھائی دینے لگا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا یہ جان کر۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا واپس آ کر پھر وہیں بیٹھ گیا جہاں سے چند لمحے پہلے اٹھ کر گیا تھا اور بولا یہ آپ نے کیا کر دیا صاحب جی؟ آپ نے تو میرے سر پر سایہ ہی نہیں چھوڑا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میرا تو اس گھر کے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کوئی مجھے سہارا دینے والا، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا تک نہیں ہے۔ اس کی آواز برا گئی۔ کیا مطلب ہے یار تیرا؟ یہ کوئی تیرے عزیز رشتہ دار تو نہیں تھے، نوکر ہی تو تھا تو ان کے گھر میں؟ میں نے پریشان ہو کر کہا ہاں جی تھا تو میں نوکر ہی ان کا، مگر اس اتنی بڑی دنیا میں ان کے سوا میرا تھا ہی کون؟ میرے تو ماں باپ، بہن بھائی، عزیز اور رشتہ دار جو کچھ تھے بس یہی تھے۔ 5 سال کی عمر سے ہوں میں ان کے پاس، اب میں کس کے پاس جاؤں گا؟ وہ سسکتے ہوئے بولا۔ میرے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ اس رات پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا کا بدترین آدمی اتنا برا اور نکارا نہیں ہوتا کہ اسے بے سوچے سمجھے کچھ جانے بوجھے بغیر حرف غلط کی طرح مٹا ڈالا جائے۔ وہ برے لوگ بھی آخر کسی کی مانگ کا سندور اور کسی کے سر کا صاحبان ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے ان کی۔ وہ بدکار، بے ضمیر اور عاقبت نااندیش لوگ اپنی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر جب چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ کر پیسے جاتے ہیں تو کچھ بے گناہ معصوم بے قصور بھی پیس جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں اداسی سے شیدے کی شکل تکتا رہ گیا تھا۔ میری زبان ایسی گنگ ہوئی تھی کہ اس کے لیے ہمدردی اور دلاسے کے الفاظ تک ادا نہیں ہو رہے تھے مجھ سے۔ میرے ساتھ اوروں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہو رہی تھی اس گھڑی۔ آخر شرافت علی نے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا پریشان نہ ہو میرے بچے، تو بے سہارا نہیں ہے، آج سے تو بھی ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے خاندان کے ایک فرد کی طرح۔ فکر نہ کر بیٹے، ہم اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے تجھے۔ یہ منظر بڑا ہی رکت انگیز تھا۔ ہم میں سے ہر شخص بے حد اداس اور مزمل دکھائی دینے لگا تھا اور شرافت علی کی حالت تو بس دیدنی تھی۔ اس سمے اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب سا رواں تھا، اس کے سارے زخم کھل گئے تھے۔ شاید ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اپنی زندگی کے ہم سفر اور اپنے جگر گوشوں کا ماتم کر کے بیٹھا تھا۔ اس کے سینے کے زخم ابھی
پوری طرح مندمل نہیں ہوئے تھے، اور دکھی تو ہم سب ہی تھے۔ ان چند دنوں نے ہمارے کتنے پیارے چھین لیے تھے، ہم سے شرافت علی کی دنیا لٹ گئی تھی۔ فیروز جیسا مخلص اور باوفا ہم میں نہیں رہا تھا۔ آبی اور گلزمان جیسے جانثار ہماری آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں لوٹ گئے تھے، اور ہم ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے تھے، حتیٰ کہ ان کی لاشیں تک اٹھا کر نہیں لا سکے تھے۔ یوں بے گور و کفن چھوڑ آئے تھے انہیں جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ ہو ان سے۔ آدمی کتنا مجبور اور بے بس ہے کہ کبھی کبھی ایسا کام بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی مجھے کتنا عزیز تھا، اس کی چند دن کی جدائی سے دنیا خالی خالی سی لگنے لگتی تھی، مجھے زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سان فرانسسکو جیسے دور دراز علاقے میں بھی میں اس سے غافل نہیں ہو سکا تھا اور اس کی رہائی کے منصوبے بناتا رہا تھا۔ وہاں بھی دمن جیسے گھٹیا اور ذلیل شخص سے دوستی کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ محض اس کی خاطر میں تو کیا کوئی بھی ایسا شخص جو میرے اور آبی کے تعلق سے واقف تھا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی کہ آبی جب اس بے وفا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو میں اسے اس طرح سسکتا ہوا چھوڑ کر بھاگ آؤں گا، عین اس لمحے اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا جب فرشتہ اجل اس کے سر پر کھڑا اس کی روح کھینچ رہا ہوگا۔ کبھی نہیں سوچا ہوگا ایسا کسی نے، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ مصلحتوں اور مجبوریوں نے مجھ سے یہ کام بھی کرا لیا تھا۔ محرومیوں کا عذاب کتنا سخت، کیسا جان لیوا ہوتا ہے، یہ ان چند دنوں نے مجھے ہی نہیں ہم سب کو اچھی طرح بتا دیا تھا۔